سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مجد دیجیے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجد دیجیے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب منافقوں سے کہا جائے کہ تم ایمان لے آؤ، اور جب منافقوں سے کہا جائے کہ تم ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جس طرح لوگ ایمان لے آئے، جس طرح دوسرے لوگ ایمان لے آئے۔ سلطان المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ بیان کرتے ہیں، یہاں الناس سے مراد صحابہ کرام ہیں، مطلب منافقوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اس طرح ایمان لے آؤ جس طرح صحابہ کرام ایمان لے آؤ۔ آگے منافقوں کا جواب کیا ہے؟ منافق آگے کہنے لگے قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آگے ارشاد فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، فرمایا خبردار، جن کو یہ بے وقوف کہہ رہے ہیں وہ صحابہ، وہ بے وقوف نہیں ہیں، یہ خود بے وقوف ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقوں اور صحابہ کے ایمان کا ذکر کیا۔ ایمان منافقوں کے پاس بھی ہے، ایمان صحابہ کرام بھی لے کر آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اے منافقو، تم ایمان میرے محبوب کے صحابہ کی طرح لے کے آؤ۔ مطلب حضور کے صحابہ کا ایمان معیار ہے کہ ایمان رب کی بارگاہ میں وہی قبول ہوگا جو حضور کے صحابہ کے جیسا ہوگا۔ منافقوں کی طرح ایمان یا منافقوں کا ایمان رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ معیار بنا دیا صحابہ کو کہ حضور کے صحابہ جیسا ایمان لے کے آؤ، حضور کے صحابہ کو معیار بناؤ، جس طرح مصطفیٰ کریم کو حضور کے صحابہ نے مانا ہے تم ویسے مانو، جس طرح حضور کے صحابہ نے رسول اللہ سے محبت کی ہے تم ویسی محبت کرو، جس طرح حضور کے اصحاب نے نبی کریم علیہ السلام پر اپنی جانیں قربان کی، تم بھی رسول اللہ پر اپنی جانیں قربان کرو، وہی جذبہ رکھو۔ جس طرح نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کو حضور پر یقین تھا، تم بھی اللہ کے محبوب کی زبان پر یقین رکھو، حضور سے محبت کرو۔ لیکن آگے منافقوں نے یہ کہہ دیا انؤمن کما آمن السفہاء، ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوف ایمان لائے۔ اب صحابہ کرام کی طرف سے صحابہ کی شان کو بیان کرتے ہوئے
اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنے محبوب کے یاروں کی طرف سے جواب دیا، اپنے محبوب کے صحابہ کی طرف سے جواب خود خدا نے دیا ہے، قرآن کی آیت مبارکہ نازل فرما کر دیا ہے، فرمایا الا انہم هم السفہاء، خبردار یہی خود بے وقوف ہے، ولیکن لا یعلمون، اور یہ جانتے بھی نہیں، ان کو علم بھی نہیں ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں صحابہ کو معیار بنانے کا حکم دیا گیا کہ صحابہ کو معیار بناؤ، جس طرح نبی کریم علیہ السلام پر حضور کے صحابہ ایمان لائے، تم اپنا ایمان ویسے کرو۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اگر تم ایمان لاؤ، کس طرح ایمان لاؤ؟ جس طرح حضور کے صحابہ ایمان لائے، فرمایا فقد اہتدوا، تو تم کامیاب ہو جاؤ۔ جس طرح حضور کے صحابہ ایمان لائے، اگر تم اپنا ایمان ویسا کر لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ فقد اہتدوا، اگر تم نے اس طرح ایمان نہ لائے، تم نے منہ پھیر لیا، تو فرمایا پھر تم برباد ہو جاؤ گے۔ تو یہ ایک معیار ہمارے سامنے آئے کہ جس طرح ایمان صحابہ کا ہے، ہم نے بھی ایمان ویسا لے کے آنا ہے۔ اب منافقوں اور صحابہ اکرام کا ایمان اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بیان کیا، منافقوں کا ایمان قبول کیوں نہ ہوا؟ صحابہ اکرام کا ایمان قبول ہو گیا، مقبول ہو گیا۔ وجہ کیا تھی؟ کلمہ تو منافق بھی پڑھتے تھے، کلمہ تو صحابہ اکرام بھی پڑھتے تھے، لیکن منافقوں کا ایمان قابل قبول نہیں۔ صحابہ اکرام کے تذکرے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں کئی جگہ پر فرما دیے، کہیں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ صحابہ اکرام سے راضی ہے، کہیں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے، کہیں ارشاد فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، اگر تم نے پکے مومن دیکھنے ہو تو صحابہ کو دیکھو، کہیں ارشاد فرمایا اعدت لهم جنات تجری تحتها الانہار، کہ اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ صحابہ اکرام کی شان اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بیان فرمائی، اور یہ فرق کیوں کیا کہ ایک منافقوں کا ایمان ہے، ایک صحابہ کا ایمان ہے، اس میں فرق کر دیا، فرمایا تمہارا ایمان منافقوں کے ایمان کی طرح نہیں ہونا چاہیے، تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہونا چاہیے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ صحابہ کو حضور علیہ السلام کی زبان مبارک پر، حضور علیہ السلام کے ارشادات پر، حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر کامل یقین تھا، منافقوں کو یقین نہیں تھا۔ منافق یقین نہیں رکھتے تھے، منافق سنتے تھے، باہر جا کے باتیں کرتے تھے، حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو انہوں نے بحث کرنے کی ذات قرار دیا، لیکن صحابہ اکرام نے نبی کریم علیہ السلام سے محبت کی، حضور علیہ السلام پر اپنی جانیں قربان کی، حضور علیہ السلام کو عین ایمان قرار دیا۔ منافقوں نے حضور کی ذات کو اپنی بحثوں کا نشانہ بنایا۔ صحابہ اکرام جہاں بھی حضور علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے، محبت کی بات کرتے، جان دینے کی بات کرتے، جان لٹانے کی بات کرتے۔ حضور علیہ السلام پر یقین کیا صحابہ نے، منافقوں کو یقین نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب غزوہ بدر میں جا رہے تھے تو منافق رستے میں سے الگ ہو گئے تھے۔ عبداللہ بن ابی اپنے کچھ منافق ساتھیوں کو لے کر علیحدہ ہو گیا، لیکن صحابہ جن کو حضور علیہ السلام کی ذات پر، نبی کریم علیہ السلام کی زبان مبارک پر یقین تھا، وہ 313,000 کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑے ہو گئے۔ وجہ کیا تھی؟ یقین تھا، اور یقین کامل تھا، اور یہی یقین تھا نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر۔ نبی کریم علیہ السلام نے راستے میں صحابہ اکرام کو روک کے ایک جگہ پوچھا تھا، فرمایا کہ ہم تعداد میں تھوڑے ہیں،
آگے کافر زیادہ ہیں. تو صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تھوڑے ہوئے تو کیا ہوا, ہم تھوڑے ہیں تو کیا ہوا, یہ تو 1000 ہیں, اگر آپ کہیں تو ہم سمندروں میں گھوڑے ڈالنے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ ہمیں آپ کی زبان مبارک پر یقین ہے اور یقین کامل ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو صحابہ اکرام کو بدر میں لے کے جا رہے ہیں, چاہے تھوڑے بھی ہیں, اللہ رب العزت مدد ضرور فرمائے گا, اللہ کامیابیاں ضرور دے گا. اور پھر 313,000 کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑے ہیں. یہی صحابہ تھے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں آیتیں نازل فرمائی اور فرشتوں کو بھیج کر ان کی مدد کی. صحابہ تھے نا جن کی مدد کو فرشتے اترے, بلکہ خود خدا نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں تم مدد کے لیے جا رہے ہو, تم بھی جاؤ, میں بھی مدد کرنے کے لیے انہی کے ساتھ ہوں. خود خدا بھی انہی صحابہ اکرام کے ساتھ ہے. وجہ کیا تھی؟ یقین کامل تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر. اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی صحابہ سے محبت تھی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگی, یا اللہ اگر یہ 313 اگر یہ مٹھی بھر لوگ آج مارے گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا, یہ روئے زمین پر کوئی مسجد نہیں ہوگی, تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. آج اگر یہ مٹھی بھر لوگ بدر میں مارے گئے, یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تھی. صحابہ اکرام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی مدد تھی صحابہ اکرام کے ساتھ. اور صحابہ چاہے تعداد میں کم ہیں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر یقین تھا. اسلام بچانے کے لیے, اسلام کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے بدر میں کھڑے ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی نے مدد کر دی. تو پتہ چلا آج بھی اگر مسلمان اپنا ایمان صحابہ کے جیسا کر لے, اللہ تبارک و تعالی کی ذات مبارکہ پر یقین کامل کر لے, رسول اللہ کی بشارتوں پر یقین کر لے, تعداد میں تھوڑے بھی ہو, اللہ تبارک و تعالی ذلیل و رسوا نہیں ہونے دے گا. اللہ تبارک و تعالی مدد کے لیے فرشتے آپ بھی بھیج دے گا. اسی لیے ارشاد فرمایا لوگوں ایمان لے کے آنا ہے نا تو میرے محبوب کے صحابہ جیسا ایمان لے کے آؤ. جس طرح محبوب کو محبوب کے صحابہ نے مانا ہے تم بھی ویسا مانو, پھر چاہے تم تھوڑے بھی ہوئے کوئی بات نہیں, اللہ مدد کے لیے فرشتے نازل فرما دے گا. فرشتوں کی بھی مدد ساتھ ہے, لیکن اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے میں بھی تمہارے ساتھ ہوں مدد کرنے کے لیے. پھر اللہ بھی تمہارے ساتھ ہو جائے گا. کب؟ جب تمہارا ایمان صحابہ کے جیسا ہو جائے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد وفات پا گئے تو آپ کے والد پر قرضہ تھا, قرضہ بہت سارا تھا. آپ کا ایک کھجوروں کا باغ تھا اور وہ کھجوریں بھی کم تھی, قرضہ نہیں اتر سکتا تھا, اتنا زیادہ قرضہ تھا. لیکن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد وفات پا گئے, ان پر قرضہ تھا اور قرضہ اتر نہیں رہا, جو میری آمدنی ہے وہ بہت کم ہے, قرضہ نہیں اتر سکتا, آمدنی کا ذریعہ وہ ایک کھجوروں کا باغ ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اچھا چلو تم جاؤ, جتنی کھجوریں ہوتی ہیں کٹھی کر کے نا ایک ڈھیر بنا کے رکھ دو, میں آ رہا ہوں. اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں کہ کھجوریں کم ہیں, قرضہ نہیں اتر سکتا, لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرما دیا کہ تم جاؤ کھجوریں کٹھی کر کے رکھو, میں آ رہا ہوں. حضرت جابر فرماتے ہیں مجھے اسی وقت پتہ چل گیا تھا کہ آج قرضہ اتر کے ہی رہے گا. یقین تھا نا حضور کی ذات پر, یہ صحابہ کا یقین تھا. اب حضرت جابر گھر آئے, اپنی کھجوریں لی, کھجوریں اکٹھی کر کے ایک ڈھیر بنا کے رکھ دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے برکت کی دعا کی, کھجوروں کے پاس کھڑے ہو کر, وہ جو ڈھیر تھا یہ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے برکت کی دعا کی اور دعا کر کے حضور چلے گئے. حضرت جابر کو ارشاد فرما دیا, فرمایا بلاؤ جن جن کو قرضہ دینا ہے دیتے جاؤ کھجوریں ان کو. حضرت جابر فرماتے ہیں بظاہر لگ رہا تھا کھجوریں کم ہیں,
لیکن مجھے یقین تھا کہ رسول اللہ نے دعا کر دی ہے اور ارشاد فرما دیا ہے کہ جن کا قرض دینا ہے دے دو، لوگوں کا قرضہ اتر جائے گا۔ فرماتے ہیں میں کھجوریں دیتا گیا، سب کا قرض اتر گیا، کھجوریں پھر بھی بچ گئی، کھجوریں پھر بھی بچ گئی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں تشریف لے گیا، وہاں جا کے نماز میں نے رسول اللہ کے پیچھے پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں نے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ اس طرح معاملہ ہوا ہے۔ آج نبی کریم علیہ السلام نے برکت کی دعا کی ہے، میرے باپ پر جتنا بھی قرضہ تھا وہ سارے کا سارا اتر گیا، کھجوریں بھی بچ گئی ہیں۔ آگے حضرت ابوبکر عمر، ان کا یقین دیکھیے نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر۔ یہ صحابہ اکرام حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت جابر کو کہنے لگے کہ جب نبی کریم علیہ السلام یہاں سے گئے تھے نا تیری طرف، ہم اسی وقت سمجھ گئے تھے کہ آج جابر کے باپ کا قرضہ ختم ہو جائے گا۔ آج خود رسول اللہ جو تشریف لے کے جا رہے ہیں، قرض بچ کیسے سکتا ہے، قرضے ختم ہو جائیں گے۔ اور حضرت جابر نے کہا کھجوریں بچ بھی گئی ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ یقین کامل تھا نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر کہ رسول اللہ نے جس طرح کہہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسا کر دینا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ایمان لے کے آنا تو پھر میرے محبوب کے صحابہ جیسا ایمان لے کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَقَوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ یہ سورہ منافقون کی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی، اس کا مطلب یہ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان سے کہا جائے منافقوں سے تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ، آ جاؤ رسول اللہ کی بارگاہ، اللہ کا محبوب تمہارے لیے ہاتھ اٹھا دے گا، کام بن جائے گا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ خود اعلان کر رہا ہے محبوب کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، تم بھی معافی مانگو، میرا محبوب ہاتھ اٹھا دے میری بارگاہ میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اللہ خود اعلان کر رہا ہے۔ اور جب منافقوں کو یہ کہا گیا نا تو آگے منافقوں نے پتہ کیا کیا؟ لَبَّوْا رُؤُوسَهُمْ، انہوں نے اپنے سر یوں ٹیڑے کر لیے۔ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اللہ ارشاد فرماتا ہے تو ان کو یوں دیکھے گا کہ تکبر کی وجہ سے ان کے گردنیں اکڑی اکڑی ہوئی ہیں، انہوں نے اپنے سر ٹیڑے کر لیے۔ لیکن یہ منافقوں کا ایمان ہے کہ وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں دعائیں جا کر مانگنے سے بھی منع کریں گے، اور آج کل بھی آپ کو ایسے منافق ملیں گے جو وہاں رسول اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے سے منع کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے دعا مانگو۔ یہ حضرت امام مالک تھے، باس و مباحثہ ہو گیا، وقت کا بادشاہ ہے، حکمران ہے، اس سے مباحثہ ہو گیا تو آواز اونچی ہو گئی۔ حضرت امام مالک نے ارشاد فرمایا تجھے پتہ ہے کھڑا کس کی بارگاہ میں ہے؟ مسجد نبوی میں کھڑے تھے۔ فرمایا منہ سنبھال کے بات کر۔ آگے وہ کہنے لگا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اب میں معافی مانگوں تو کدھر منہ کر کے معافی مانگوں؟ فرمایا معافی مانگنی ہے نا، دعا مانگنی ہے تو روضہ رسول کی طرف منہ کر کے دعا مانگ، کیونکہ قیامت کے دن انہی نے رب کی بارگاہ میں تیری شفاعت کرنی ہے۔ یہ منافق تھے، اس دور کی بات چل رہی ہے۔ وہ منافق تھے جن کو کہا جاتا نا آؤ رسول اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے محبوب تمہارے لیے بخشش کی دعا مانگیں گے، کام بن جائے گا۔ تو آگے لَبَّوْا رُؤُوسَهُمْ، اپنے گردنیں ٹیڑھی کر لیتے تھے، سر سائڈ پہ کر لیتے تھے، گھما لیتے تھے تکبر کی وجہ سے۔ یہ منافقوں کا ایمان تھا۔ اب صحابہ کا ایمان دیکھیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں ہم مسجد نبوی سے باہر نکلے، حضور علیہ السلام بھی ساتھ پیچھے، صحابہ اکرام مسجد سے باہر نکلنے لگے۔ ایک سائل کھڑا تھا، اس نے سوال کر دیا، اس نے پوچھا متی الساعۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما اعددت لها، تو نے قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ تو نے قیامت کے لیے
کیا تیار کر رکھا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عادت لہا کبیر و صلاۃ و صوم و صدقۃ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کوئی زیادہ نمازیں نہیں ہیں، میرے پاس کوئی زیادہ صدقات نہیں ہے، میرے پاس کوئی روزے بھی نہیں ہے، بس قیامت کے لیے جو تیار کر رکھا ہے نا وہ یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، یا رسول اللہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَأَنْتَ مَا مَنْ أَحْبَبْتَ، پھر جاؤ جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ کا یہ فرمان سنا کہ جس سے تم محبت کرتے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوں گے تم، فرماتے ہیں کہ کبھی کسی چیز پر اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنا رسول اللہ کی یہ بات سن کے ہمیں خوشی ہوئی۔ ما فرحنا بشیء، کبھی کسی چیز سے بھی خوشی اتنی نہیں ہوئی، فرحنا جب سے ہم نے رسول اللہ سے یہ سنا، کیا انت ما من احببت، جس سے تو محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ آگے حضرت انس پتہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میرے پاس اعمال اتنے نہیں ہیں، میرے پلے اعمال نہیں ہیں، لیکن میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں، ابو بکر و عمر سے بھی محبت کرتا ہوں۔ قیامت کے دن یہ جائے کہ میرے اعمال نہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں، لیکن میں ان سے محبت کرتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ رسول اللہ اور رسول اللہ کے صحابہ کے ساتھ میں بھی کھڑا ہوں۔ وجہ کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرتے ہیں، یہ ہے صحابہ کا ایمان۔ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، صحابہ کی نمازوں جیسی ہماری نمازیں نہیں، ان کے روزوں جیسے ہمارے روزے نہیں، ان کے صدقات جیسے ہمارے صدقے نہیں، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا صحابی ایک مد جو رب کی بارگاہ میں خرچ کرے، ایک مد جو، یہ 3.25 سیر یا 3 سیر یہ بنتے ہیں، فرمایا میرا صحابی رب کی بارگاہ میں ایک مد جو خرچ کرے اور تم احد پہاڑ کی مثل رب کی بارگاہ میں سونا خرچ کر دو، پھر بھی صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے ہو۔ یہ وہ صحابہ ہیں اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے صدقے بھی اتنے نہیں، ہماری نمازیں بھی اتنی نہیں، ہمارے روزے بھی اتنے نہیں، بس ہمیں اگر فخر ہے، ہمیں اگر مان ہے تو رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، بس قیامت کے دن آپ کے ساتھ۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اب چہرے پر افسردگی ہے، پریشانی کے آثار ہیں چہرے پر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو پوچھ لیا، فرمایا ثوبان خیر تو ہے، کیوں پریشان ہو؟ تمہارے چہرے پر افسردگی کے آثار ہیں، پریشانی کے آثار ہیں، کیا وجہ ہے؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال ذہن میں ہے، وہ تنگ کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، اس کا جواب نہیں مل رہا ہے، اس لیے پریشان۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پوچھو کیا سوال ہے، کیوں پریشان ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ کی رسول اللہ سے محبت ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا دن ہوگا، آپ تو اعلیٰ علیین پر ہوں گے، آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ تو اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوں گے، ہم تو آپ کے غلام ہیں، ہمیں تو آپ کے جیسا مرتبہ نہیں ملنا۔ اب دنیا میں تو آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، بھوک پیاس لگتی ہے آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، آپ کا دیدار کرتے ہیں، بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے، پیاس بھی ختم ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ پیش آ جائے آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، آپ حل کر دیتے ہیں، یا آپ کے صدقے اللہ حل فرما دیتا ہے، اللہ آیت مبارکہ نازل فرما دیتا ہے، قرآن نازل کر دیتا ہے۔ یہ دنیا میں تو ٹھیک ہے، یہ معاملہ چل رہا ہے، آپ کی زیارت بھی ہو جاتی ہے، قیامت میں آپ اعلیٰ مقام پر ہوں گے، ہم غلام ہیں، ہم نیچے ہوں گے، جنت میں آپ کا دیدار کیسے ہوگا؟ بس یہی سوال پریشان کر رہا۔ دنیا میں تو صحابہ اکرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتے تھے، لیکن صحابہ کی محبت دیکھیے، ایمان دیکھیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ دنیا میں تو آپ کی رفاقت نصیب ہو گئی، جنت میں آپ کا ساتھ اگر چاہیے ہمیں تو یہ کیسے حاصل ہوگا، جنت میں آپ کا دیدار کیسے ہوگا؟ تو یہ سوال کیا حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔
اللہ تبارک و تعالی نے اس سوال کو قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے خوشخبری بنا دیا. قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل فرما دی. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. فرمایا قیامت تک آنے والا کوئی بھی بندہ جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہے گا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان اطاعت کرنے والوں کو اللہ کے محبوب سے جدا نہیں رکھے گا. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ یہی لوگ اللہ کے نبیوں کے ساتھ ہوں گے. والصدیقین صدیقین کے ساتھ ہوں گے. والشہداء شہداء کے ساتھ ہوں گے. والصالحین نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے. اور آگے ارشاد فرما دیا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. یہ کتنے ہی اچھے ساتھی ہیں. انعام کس چیز پر مل رہا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے پر. اور اطاعت کیسی کرنی ہے؟ جس طرح صحابہ نے کی ہے. ایمان کیسے لے کے آنا ہے؟ جس طرح صحابہ کا ایمان تھا ویسے ایمان لے کے آؤ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. اور جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لے کے آؤ جس طرح کے صحابہ ایمان لے کے آئے تو منافق کہتے ہیں کہ ہم ایسے ایمان لے کے آئے جیسے بے وقوف ایمان لے کے آئے. تو اللہ نے صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الا انہم هم السفہاء. خبردار یہی بدبخت بے وقوف ہیں ان کو خبر ہی نہیں ہے یہ جانتے ہی نہیں ہیں. جب اللہ کے محبوب پر ایمان کامل ہو جب یقین کامل ہو جب رسول اللہ کی ذات پر یقین ہو جب رسول اللہ کے فرامین پر یقین ہو پھر اللہ تبارک و تعالی بندے کو کسی بھی میدان میں ہارنے نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آ جایا کرتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابی رسول حاضر ہوئے. حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کیا کرتے تھے. راتوں کو اٹھ کے حضور کی بارگاہ میں پانی پیش کیا کرتے تھے وضو کرنے کے لیے. ایک دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سل ربیعہ ربیعہ مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو. ربیعہ مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو. تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسألوک مرافقتک فی الجنہ. یا رسول اللہ جس طرح دنیا میں آپ کی خدمت گزار ہیں دنیا میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں جنت میں بھی آپ کا ساتھ مانگتا ہوں. یہ صحابہ کی رسول اللہ سے محبت ہے. یہ منافقوں کے جیسا ایمان نہیں ہے کہ اللہ کے محبوب کچھ نہیں دے سکتے کچھ اختیار نہیں رکھتے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ منافقوں کا ایمان ہے. اب یہ ایمان ہے صحابہ کا. اب عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں. صرف جنت ہی مانگ لیتے کہ جنت چاہیے لیکن جنت بھی مانگی جنت میں رسول اللہ کا ساتھ بھی مانگا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ربیعہ یہ ہو گیا اور بھی کچھ مانگ. ربیعہ یہ ہو گیا اور بھی کچھ مانگ. یہاں پیر نصیر الدین نصیر بولے اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے. آج وہ مائل پاتا اور بھی کچھ مانگ. یہ سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. وہ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے. یہ باس نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ. چولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے. چولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے. وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. یہ رسول اللہ کا در ہے اور یہ صحابہ کا ایمان ہے کہ رسول اللہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ کے محبوب ہاتھ اٹھا دیں گے اللہ پوری فرما دے گا. اور ارشاد فرمایا اگر تم جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو تو پھر سجدوں کے ساتھ نمازوں کے ساتھ میری معاونت کرو میری مدد کرو یعنی میری اطاعت کرتے رہو. اللہ قیامت کے دن تمہیں میرا ساتھ عطا فرما دے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ایمان لے کے آنا ہے تو محبوب کے صحابہ جیسا ایمان لے کے آؤ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو. ان بدبخت ان منافقوں کے ایمان کی طرح تمہارا ایمان نہیں ہونا چاہیے کہ گلیوں میں بیٹھ کر چوکوں میں بیٹھ کر یا محفلوں میں بیٹھ کر صحابہ اکرام کی ذات کو اپنی بحثوں کا نشانہ بناؤ. صحابہ بحث کرنے کے لیے نہیں ہے
صحابہ تو اگر سمجھنا ہے نا تو صحابہ سے یہ سمجھو کہ رسول اللہ سے صحابہ نے محبت کیسے کی ہے، ہم نے محبت ویسے کرنی۔